بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعال التفضیل کم حالتا لافعال التفضیل لافعال التفضیل ثلاث حالات۔ بات چل رہی تھی منصوبات کی، اور ہم منصوبات میں تمیز کی بحث میں پہنچے ہوئے تھے۔ تمیز کی بحث جب مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ہم نے نیچے، اگر آپ حاشیہ نمبر 1 دیکھیں تو خود استاد شرطونی نے اس بات کو لکھا کہ تمیز کے ساتھ ہم نے افعال التفضیل کی بحث کو بھی تحریر کیا، اور افعال مدح و ذم کو بھی تمیز کی بحث کے ساتھ ملحق کیا۔ یہ کام صرف ہم نے نہیں کیا، باقی نحات بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ تمیز کی بحث کے ساتھ ان کو تحریر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کئی مقامات پر افعال التفضیل کے بعد آنے والا اسم منصوب یا افعال مد کا اسم منصوب وہ بنابر تمیز کے منصوب ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مماثلت پائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر افعال التفضیل اور افعال مد و ذم کی بحث کو بھی اسی تمیز کی بحث کے ساتھ ہی ملا کر تحریر کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ خوب، یہ تو آ گئی وجہ کہ یہاں افعال التفضیل کی بحث کس بنیاد پر آئی۔ افعال التفضیل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہاں صاحب کتاب نے نہیں لکھی، میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں، اگر آپ اس کو لکھ لیں تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ افعال التفضیل هو اسم مشتق على وزن افعل يدل غالبا على ان شيئان اشتركا في معنى وزاد احدهما على الاخر فيه۔ یہ نحات نے تعریف کی ہے کہ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو عام طور پر دلالت کرتا ہے کہ دو چیزیں ایک معنی میں، ایک مفہوم میں شریک ہیں، لیکن وہ معنی ایک میں دوسرے کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ العالم افضل من العابد، فضیلت عابد میں بھی ہے، فضیلت عالم میں بھی ہے۔ معنی فضیلت میں دونوں شریک ہیں، لیکن وہ فضیلت عالم میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت عابد کے۔ یہ ہوتا ہے افعال التفضیل۔ خوب، معنی اس کا واضح ہو گیا۔ افعال التفضیل 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا ہے، تینوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مجرد ہوتا ہے، کس سے؟ نہ اس پر کوئی الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی یہ مضاف ہوتا ہے۔ اس کہتے ہیں مجرد من ال و من المضاف من الاضافہ، نہ اس پر الف۔ زید اعلم من امر، اب یہ عالم نہ اس پر کوئی الف لام ہے اور نہ ہی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا۔ بعض اوقات یہی زید، یہی افعال التفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی عالم نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، بلکہ العالم۔ زید یا علی اعلم الناس، وہ بھی اضافت ساتھ ہے، بلکہ
اس کی مثال الف لام کی مثال یہ ہے کہ الزید الافضل الرجل الافضل، اب یہاں پر افضل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا، اور کبھی یہی اضافت میں استعمال ہوتا ہے مضاف ہو کے، جیسے علی افضل الناس، ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ جو اس میں تفضیل تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کے، بعض اوقات الف لام کے ساتھ، بعض اوقات اضافت کے ساتھ۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا؟ پوری توجہ۔ جو اس کا ماقابل ہوتا ہے اس کو مفضل کہتے ہیں، جو اس کا مابعد ہوتا ہے وہ مفضل علیہ کہلاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زید اعلم من عامر، زید مفضل ہے، یعنی ہم نے اس کو فضیلت دی کہ اس میں علم زیادہ ہے، عامر مفضل علیہ ہے، عامر پر فضیلت دی کہ علم اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ افعل مختلف انداز میں استعمال ہوگا، کبھی مجرد من ال والاضافہ، کبھی ما ال، کبھی ما الاضافہ، تو پھر مفضل علیہ کو لانے کا طریقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، ذرا دقیق بات ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں۔ افعل التفضیل، تعریف میں نے آپ کو لکھوا دی ہے۔ لِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ ثَلَاثُ حالات، افعل التفضیل کی تین حالتیں۔ کیا مطلب؟ یعنی افعل صیغہ افعل جو تفضیل کے لیے آتا ہے تین طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی مجرداً من ال والاضافہ، کبھی مال ال، کبھی مال اضافہ۔ پوری توجہ۔ پہلی حالت، پہلی صورت اس افعل کے استعمال کی وہ یہ ہے، ان یکون مجرداً من ال والاضافہ، اس افعل پر نہ ہی الف لام داخل ہو اور نہ ہی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو، ٹھیک ہے جی۔ زید اعلم من عمر، اب اعلم نہ اس پر الف لام ہے اور نہ ہی اضافت ہے۔ پوری توجہ۔ جہاں پر صیغہ افعل بغیر الف لام کے اور بغیر اضافت کے استعمال ہوگا، پوری توجہ، وہاں پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ کون سی؟ ایک تو مفضل علیہ کو من جارہ کے ساتھ مجرور کرنا ہے، اور جیسے میں نے گزارے کہ زید افضل من امرن، پہلی بات کہ مفضل علیہ کو من جارہ سے مجرور کرنا ہے، ایک۔ نمبر دو، یہ افعل خود ہمیشہ ایسے مقام پر مفرد مذکر ہوگا، چاہے مفضل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، یہ افعل مفرد استعمال ہوگا اور صیغہ مذکر کا، چاہے وہ مفضل مؤنث بھی کیوں نہ ہو۔ یہ دو چیزیں لکھ لیں، ٹھیک ہو گئے، کہ جب بھی صیغہ افعل بغیر الف لام اور اضافت کے استعمال ہوگا تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، مفضل علیہ کو من جارہ کے ساتھ مجرور کرنا ضروری ہے، اور دوسرا خود افعل یہ مفرد مذکر ہوگا، یعنی یہ تثنیہ جمع استعمال نہیں ہوگا، مؤنث بھی نہیں ہوگا، مفضل چاہے تثنیہ ہو واحد ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ مفرد رہے گا اور مذکر۔ مثالیں واضح کرتی ہیں، فرماتے ہیں ان یکون مجردا من ال والاضافہ، پہلی صورت کہ اگر صیغہ افعل الف لام ال اور اضافت سے خالی ہو۔ نمبر ایک، فیقترن بمن
लफ्ज़न औ तकदीरन जारतन लिलमुफ़ज़्ज़ल अलैह, तो ये अफ़अल मुक़्तरिन होगा, यानी इसके बाद आएगी एक मिन, चाहे वो लफ्ज़न हो या तकदीरन हो, जो जारा होगी मुफ़ज़्ज़ल अलैह के लिए, जो मुफ़ज़्ज़ल अलैह को मजरूर करेगी। एक बात। नंबर 2, वयल्ताज़िमुल इफ़राद व तज़कीर, और दूसरा ये अफ़अल तफ़ज़ील ऐसे मकाम पर ये सीगा अफ़अल मुफ़रद मुज़क्कर होगा। मुफ़ज़्ज़ल चाहे मुफ़रद हो चाहे जमा हो, मुअन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो, ये मुफ़रद मुज़क्कर होगा। मिसाल, अल असदो अक़वा मिनर रजुल। अब अक़वा अलिफ लाम भी नहीं है, इज़ाफ़त भी नहीं है, अर रजुल मुफ़ज़्ज़ल अलैह है, हमने इसको मिन के साथ मजरूर किया। हमने कहा मिन अल असद अक़वा मिनर रजुले, अक़वा के बाद मिन है, मुक़्तरिन है अक़वा के साथ, जो मुफ़ज़्ज़ल अलैह को जर दे रहा है। अर रिजाल अफ़ज़लो मिनल उसद, पहला था ना अल असदो कि शेर कवी तर है, मर्द से दूसरा है, आर रिजाल बहुत सारे मर्द जमा, अफ़ज़लो मिनल ओसोद, ओसोद भी असद की जमा है। अब समझाना क्या चाह रहे हैं कि असद मुफरद था, अक़वा फिर भी मुफरद आया, आर रिजाल जमा था, अफ़ज़ल फिर भी मुफरद आया। ठीक। अंता करीमुन मिन अखीक, तू करीम है अपने, अंता अकरमो मिन अखीक। अब यहाँ पर अंता यानी असद और अर्रिजाल वो इसम थे, तो भी ये मुफरद आया मुज़क्कर, अंता ज़मीर है, ये फिर भी मुफरद मुज़क्कर है। ठीक हो गया जी। हो फरमाते हैं यजूज़ फ़िल मजरूर फ़ी हाज़िहिल हाला, यह जब अफ़अल बग़ैर अल और इज़ाफ़त के होगा। हमने कहा है कि मुफ़ज़्ज़ल अलैह मजरूर होगा मिन जारा के साथ, जायज़ है इस मजरूर में अन यकून मिन जिन्सिल मुफ़ज़्ज़ल, चाहे मुफ़ज़्ज़ल अलैह मजरूर जिनसे मुफ़ज़्ज़ल में से हो, अम मिन गैर जिनसी, या उसकी जिन्स से न हो। कैसे? अंता अकरम मिन अखी, तू अकरम है अपने भाई से, तू यानी अख और अंता दोनों हम जिन्स हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों हैवान हैं, हम जिन्स हो गए। लेकिन अल असद अक़वा मिनर राजुल, राजुल की जिन्स और है, असद की जिन्स और है। ये हैवान नातिक है, वो हैवान मुफ्तरिस है, वो हम जिन्स नहीं है। फरमाते हैं जायज़ है कि मुफ़ज़्ज़ल अलैह चाहे मुफ़ज़्ज़ल की जिन्स में से हो या न हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी, खत्म। दूसरा फ़ायदा, इज़ा कानल मजरूरो बेमिन इस्म इस्तिफ़हामिन औ मुज़ाफ़न इला इस्तिफ़हामिन वाजबा तक़दीमुहु अला अफ़अला। पूरी तवज्जो। अगर मिन जारा का मजरूर यानी मुफ़ज़्ज़ल अलैह खुद इसमें इस्तिफ़हाम हो, या वो इसमें इस्तिफ़हाम की तरफ मुज़ाफ़ हो, वाजिब है कि मुफ़ज़्ज़ल अलैह को अफ़अल पर मुक़द्दम करें। क्यों? ये सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं, इसलिए कि अस्माए इस्तिफ़हाम सदारत तलब होते हैं। ठीक है जी। लिहाजा आप यूँ कहेंगे मिम्मन अंता अफ़ज़लो, और मन इस्तिफ़हाम ही आ गया, मजरूर है मिन के साथ। या आप कहेंगे मिन गुलाम में मन, अब यहाँ गुलाम मन और इसमें इस्तिफ़हाम की तरफ मुज़ाफ़ है, तो मिन गुलाम मन अंता अफ़ज़लो। अब यहाँ पर पहली में मिम्मन अंता अफ़ज़लो, यहाँ मन चूँकि खुद इसमें इस्तिफ़हाम था मुफ़ज़्ज़ल अलैह, तो फरमाते हैं इस लिहाज से ठीक हो गया जी, वो मजरूर था लिहाजा इसको पहले लाया। और दूसरी में ग़ुलाम चूँकि वो इसमें इस्तिफ़हाम की तरफ मुज़ाफ़ था, इसलिए हमने इसको अफ़ल पर मुक़द्दम किया। आसान।
تیسرا فائدہ اس سے مربوط وہ یہ ہے، لا یجوز ان یفصل بین افعل و من الا بمعمولہ، یہ جس افعل مجرد من ال والاضافہ کو کے بعد من آنی تھی، اس من اور افعل کے درمیان فاصلہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسی افعل کا معمول ہے کہ جس کا عامل خود افعل ہے، ہاں اس کا فاصلہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، باقی کسی اجنبی کا فاصلہ دینا جائز ہے، بلکہ افعل کے فوراً بعد من آنا چاہیے۔ جیسے انت احق بالمیراث، آپ زیادہ حقدار ہیں میراث کے، من ذوی القرابہ، اب ذوی القرابہ مفضل علیہ ہے، انتا یہ مفضل ہے، احق کو اب احق اور من کے درمیان بالمیراث کا فاصلہ ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں، کیوں؟ چونکہ بالمیراث یہ جار مجرور اسی احق کے متعلق ہیں اور اسی کا معمول ہیں، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا معمول نہ ہوتے تو پھر اجنبی کا فاصلہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا ایک کہ اگر افعال التفضیل مجرد من ال والاضافہ ہو تو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ الثانی، دوسری حالت، دوسری صورت، ان یکون مقرونا بال، اگر افعل پر الف لام داخل ہو جائے، اعلم کی بجائے الاعلم، افضل کی بجائے الافضل، ٹھیک ہو جی؟ خوب، ارفع کی بجائے الارفع، یعنی افعل پر الف لام آ جائے، پوری توجہ، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فَيَمْتَنِعُ اِقْتِرَانُهُ بِمِن، پوری توجہ، پیچھے ہم نے کہا تھا کہ جہاں مجرد من ال ہوگا اس کو مین کے ساتھ مقترن کرنا ہے، یعنی اس کے فوراً بعد مین لے آنی ہے جس نے مفضل علیہ کو مجرور کرنا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں مین کا اقتران ممتنع ہے، یہاں اس کے بعد مین داخل کیوں؟ یہ سطر یہاں نہیں ہے، اس لیے چونکہ یہاں پر سرے سے مفضل علیہ کا ذکر ہی نہیں کرنا، تو جب ذکر نہیں کرنا تو مین کس کو جا کر جار دے گی، لہذا یہاں پر مین کا ذکر کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک بات نمبر 2۔ دوسری، وَيُسَنَّى وَيُجْمَعَ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّث، فرماتے ہیں افعال التفضیل اور مفضل کے درمیان تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہوگی، یعنی کیا کہ اگر مفضل مفرد ہوگا تو افعل مفرد استعمال ہوگا، وہ تثنیہ ہوگا تو یہ بھی تثنیہ استعمال ہوگا، اسی طرح اگر مفضل مؤنث ہوگا تو یہ بھی صیغہ مؤنث کا استعمال ہوگا۔ ٹھیک؟ الرجل الافضل، الرجلان الافضلان، الرجال الافاضل، مثلا المرأة الفضلاء، المرأة الفضلیان، النساء الفضلیات، یعنی پوری اس کے ساتھ۔ اب یہاں ایک سطر یہاں درج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو لکھ لیں کہ کیوں یہاں پر الافضلان، الفضلیان، الافضل اس کے ساتھ آخر کیوں ذکر نہیں ہو رہا مفضل علیہ، جس کی بنیاد پر من کو بھی یہاں ہم داخل نہیں کر سکتے افضل کے بعد؟ جواب آپ دیں گے، اس افعل پر جو الف لام ہے ممکن ہے وہ الف لام عہد ذکری کا ہو، ممکن ہے کہ وہ الف لام عہد ذہنی کا ہو۔ الف لام کی کئی اقسام ہوتی ہیں، عہد ذکری یعنی جس شے کا لفظاً ذکر گزرا ہو، عہد ذہنی لفظاً نہ گزرا ہو لیکن
ذہن میں ہو تو چونکہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جس پر یہ الف لام دلالت کر رہا ہے دوبارہ اس مفعل علیہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد من کو بھی ذکر کرنا ممتنع ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ تیسرا استعمال ان یکون مضافا، کہ یہ صیغہ افعل، یہ اسم تفضیل مضاف ہو کر استعمال ہو۔ اب جب مضاف ہو کر استعمال ہوگا پھر دو قسمیں ہیں، یا اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا یا اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یا اس کا مضاف الیہ معرفہ یا اس کا مضاف الیہ نکرہ۔ خوب، مضاف ہو چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو چاہے مضاف الیہ نکرہ ہو، ایک بات ضروری ہے، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ مضاف جزء مضاف ہو، کہ مضاف کیا ہے؟ جزء مضاف الیہ ہو، چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو چاہے نکرہ، مضاف الیہ کی جز ہو، یعنی اگر وہ کل ہے تو یہ جز ہو، اگر وہ کلی ہے تو یہ اس کی جزی ہو، یہ دونوں میں ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جار مجرور بھی نہ ہو، یہ دونوں میں ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ نمبر ایک، ان یکون مضافا الی معرفہ، اگر اس میں افعل التفضیل، یہ افعل معرفہ کی طرف مضاف ہو، پوری توجہ، تو وہاں پر فَيَمْتَنِعُ اقترانُهُ بِمِن، تو اس کا مقترن بمن ہونا ممتنع ہے، یعنی اس افعل کے بعد من کو نہیں لگانا، چونکہ ظاہر ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، پھر مضاف الیہ کے درمیان کوئی فاصلہ تو آ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِفْرَادُ وَالتَّذْكِيرُ وَحْدَهُمَا، البتہ یہ جائز ہے، آپ چاہیں تو افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں مطابق لائیں ان کو، یا چاہیں تو مطابق نہ لائیں، کوئی حد نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اگر مضاف الیہ معرفہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ الزیدان افضل الناس، یہ بھی جائز ہے، چونکہ افضل الناس کی طرف مضاف ہے۔ اب الزیدان تثنیہ ہے جبکہ افضل مفرد ہے، یہ بھی جائز ہے، اور آپ چاہیں تو الزیدان افضلان الناس، اور نون تثنیہ گر جائے گی، یہ بھی جائز ہے۔ مریم افضل الناس، یہ بھی جائز ہے، حالانکہ مریم مفضل مؤنث ہے لیکن افضل مذکر ہے، یوں بھی جائز ہے۔ مریم فضل الناس، کہ آپ افعل کو مؤنث لیں اور افضل کی بجائے فضل، یہ بھی جائز ہے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ او مضافا الی ناکرہ، لیکن اگر افعل ناکرہ کی طرف مضاف ہو، مضاف الیہ نکرہ ہو، تو فرماتے ہیں فَيَمْتَنِعُ اقترانُهُ بِمِن، وہاں پر بھی اس کا مقترن بمن ہونا ممتنع ہے، یعنی اس کے ساتھ من نہیں آئے گا۔ ہاں، دوسرا فرق پہلے اور اس میں کیا ہے کہ یلزم الافراد والتذکیر، یہاں پر افعال کا مفرد مذکر ہونا لازم ہے، چاہے مفضل مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، افعال کو مفرد اور مذکر لانا ہے، یعنی مؤنث بھی نہیں لانا، تثنیہ جمع بھی نہیں لانا۔ اوپر والے جائز تھا، لیکن یہاں پر مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو یہ کرنا لازم ہے، جیسے زید اطمع رجل، اب زید مذکر ہے مفضل اور اطمع مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ ہند
اخبثو امراتن، اب ہند اگرچہ یہ مؤنث ہے مفضل، لیکن اخبر مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، چونکہ امرا اور رجل دونوں مضاف الیہ نکرہ ہیں، لہذا یہاں افعال کا مفرد مذکر لانا لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فوائد، 3 فائدے ہیں اسی سے مربوط جو ہم نے پڑھے۔ فرماتے ہیں یجب فی حال ہذہ الحالہ، یعنی جب افعال مضاف ہو کر استعمال ہو، چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو چاہے نکرہ، جب افعال مضاف ہو کر استعمال ہو واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ پہلے میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ ان یکون المضاف الیہ من جنس المفضل، کہ مضاف الیہ مفضل کی جنس سے ہوں، یعنی مضاف الیہ ہم جنس ہوں، ایک دوسرے یعنی مختلف اجناس کے نہ ہوں، ہم جنس ہوں، مضاف الیہ من جنس المفضل۔ وَأَن يُطَابِقَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر مفضل یعنی مضاف اور مضاف الیہ آپس میں افراد، تثنیہ اور جمع میں کیا ہوں؟ مطابق ہوں۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر مفضل جمع ہے، مضاف جمع، مفضل جمع ہے تو وہ بھی جمع ہو، یہ تثنیہ ہے تو وہ بھی تثنیہ ہو، اگر وہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہو، وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہو۔ جیسے الزیدان افضل رجلین، الزیدان مفضل چونکہ تثنیہ تھا، رجلین مضاف الیہ بھی تثنیہ ہے۔ المریمات افضل نساء، المریمات مفضل چونکہ جمع تھا، مضاف الیہ وہ بھی جمع ہے۔ اور پھر زیدان اور رجلین ہم جنس ہیں، مریمات اور نساء بھی ہم جنس ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فائدہ ثانیہ میں فرماتے ہیں لا یجوز ان یقال، توجہ فرمانی ہے، چونکہ ہم نے اوپر کہا ہے نا کہ جب افعل مضاف ہو کے استعمال ہو تو اس کو مقترن بے من کرنا ممتنع ہے، یعنی اس کے بعد من کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اسی کو واضح کر رہے ہیں، لا یجوز ان یقال، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کہے، کیا؟ الاعجب من ذالکا، یعنی اعجب پر الف لام ہے اور وہ بعد میں مین کو لائے، یہ غلط ہے۔ عمر احسن القوم من خالد، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن افعل فی المثال الاول، چونکہ الاعجب میں افعل التفضیل مقترن بے ال ہے، اور جب افعل پر ال ہو اس کا مقترن بے من ہونا ممتنع ہے۔ اور دوسری مثال میں اس لیے غلط ہے کہ احسن القوم، احسن مضاف ہو کے استعمال ہوا، جہاں مضاف ہو کے استعمال ہو اس کا من سے خالی کرنا واجب ہے، ممتنع ہے مقترن بے من لانا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں، اما اذا کانت من لغیر التفضیل، یہ تو اس من کی بات تھی جو من تفضیلیہ ہوتی ہے، جو فضیلت کو بیان کر، جو یہ بتاتی ہے کہ فلاں فلاں سے اس معنی میں افضل ہے، یہ اس بات ہے۔ لیکن اگر من ہو لیکن وہ من لغیر التفضیل، ایک کی دوسرے پر فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نہ ہے، یعنی وہ من تفضیلیہ نہ ہو، فلا یمتنع ذالک، پھر آپ اس کے بعد بے شک من کا استعمال کر، جیسے زید اخوف الناس من النار، اب اخوف ورچہ افعل کا صیغہ ہے، مضاف ہو کے استعمال ہوا نار کی طرف، لیکن یہاں من لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں من تفضیلیہ نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ زید لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے من الغار، عیب سے، ننگ سے۔ اب یہاں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی جا رہی۔ انت الاقرب من کل خیر، اب اقرب پر اگرچہ الف لام ہے لیکن پھر بھی اس کے بعد من لانے میں کوئی، کیوں؟ اس لیے کہ انتا کو کسی اور پر فضیلت نہیں دی جا رہی۔ یہ کہا ہے کہ آپ
زیادہ قریب ہیں ہر نیکی کے، لیکن کس سے زیادہ قریب ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں لیست من تفضیلیتن فی نحوے، آگے ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہر جگہ پر من تفضیلیہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے من تفضیلیہ تو وہاں ہوگی کہ اگر مفضل علیہ ایک معنی میں شریک ہوں، ایک کو دوسرے پر فضیلت، آپ یہ نہیں کہ جہاں پر بھی کسی افعال کے بعد من آ جائے آپ کہیں کہ بس یہ من تفضیلیہ ہے، نہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں لیست من تفضیلیۃ فی نحو، مثلا ایسی مثال میں اگر ہم کوئی کہے کہ وعید عاقل من ان یکذبا، زید بہت عقل مند ہے، کس سے؟ جھوٹ بولنے سے۔ مراد کیا؟ یعنی مقصد ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بہت دور ہے، یہ نہیں کہ زید کو فضیلت دی جا رہی ہے کذب پر، ٹھیک ہے جی، کہ کذب میں عقل تھوڑا ہے اور زید میں زیادہ، نہ فضیلت۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُود، یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ زید کو کذب پر فضیلت دی جائے، بلکہ یہاں مراد ہے کہ زید بغضہ عنہ، یعنی بغض الزید عن الکذب، کہ زید کذب سے بہت دور ہے، لہذا ہر من بھی افعال کے بعد آنے والا من تفضیلیہ نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔